اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت 23 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور سونے کے بعد فضل الہی، رزق اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہو۔ اس بات میں سننے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ علم خواب اور اللہ کی نشانیاں، اس سلسلے میں میری گفتگو جاری اور ساری ہے۔ ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ علم خواب کا فائدہ کیا ہے۔ میں نے چند فوائد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اور آج میں ایک نئے فائدے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ علم خواب کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، کبھی خواب کے ذریعے کسی کتاب یا کسی شخص کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً خواب میں اس بات کا میسج دیا جاتا ہے کہ تمہارے مذہب کی، تمہارے دین کی فلاں کتاب بہت اہم ہے، یا تمہارے مذہب کے فلاں عالم دین بہت مہم تھے، ان کا مرتبہ خداوند متعال کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ علامہ حلی جو ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا خواب تاریخ میں مشہور ہے۔ تحریر ہے اس طریقے سے کہ علامہ حلی کی وفات کے بعد ان کے فرزند فخر المحققین ابو طالب محمد ابن حسن حلی، انہوں نے اپنے بابا علامہ حلی کو خواب میں دیکھا اور کہا، بابا جان، آپ نے اتنا علم دین حاصل کیا، آپ مجتہد مطلق تھے، آپ نے علم فقہ میں، عقائد میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ کی بخشائش کس وجہ سے ہوئی؟ کیا علم فقہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یا عقائد میں جو آپ نے کتابیں بعض لکھی ہیں، یا اور کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی اور آپ کے مرتبے کو بلند اور بالا کیا؟ علامہ حلی نے اپنے بیٹے سے عالم خواب میں کہا، میرے فرزند، لولا کتاب الالفین و زیارت الحسین لا اہلکتنی الفتاوی۔ میرے فرزند، اگر میں نے کتاب الفین کو نہ لکھا ہوتا اور زیارت امام حسین کو دنیا میں نہ کیا ہوتا تو صرف فقہ کی کتابوں کی بدولت اور صرف فتووں کی بدولت میری مغفرت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ یعنی علامہ حلی نے اپنے فرزند کو خواب میں اس بات کا میسج دیا، صرف علم فقہ میں کتاب لکھنا کافی نہیں ہے، صرف فتویٰ دینا
مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ انسان عقائد میں کتابیں لکھے، انسان دنیا میں ائمہ معصومین کی زیارت کرے، بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت، شہدائے کربلا کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ تو آپ نے خواب میں فرمایا کہ لولا کتاب الالفین، اگر میں نے کتاب الفین کو نہ لکھا ہوتا۔ کتاب الفین یہ علامہ حلی نے لکھی ہے، جس میں 2000 دلیلیں آپ نے بیان کی ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں الف 1000 کو کہتے ہیں، الفین 2000 کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے آلاف، یعنی بہت سے ہزار، 3000، 4000، 10,000۔ تو الفین کے معنی ہیں 2000، اور مراد اس سے علامہ حلی کی یہ ہے 2000 دلیلیں۔ کتاب الفین میں علامہ حلی نے 1000 دلیل اس بات پر قائم کی ہے کہ مذہب شیعہ مذہب حق ہے، اور 1000 دلیلیں آپ نے اس بات پر قائم کی ہیں کہ مذہب شیعہ کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں اور ناقص ہیں۔ یہ بہت اہم کتاب ہے عقائد کی، اور اسی کتاب کے بارے میں علامہ حلی عالم خواب میں اپنے بیٹے کو میسج دے رہے ہیں، میرے فرزند، صرف فتووں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عقائد کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ میری مغفرت جو اس دنیا میں ہوئی ہے وہ کتاب الفین کی وجہ سے اور زیارت امام حسین کی وجہ سے۔ اور یہ وہ خواب ہے جس کے سلسلے میں بعض عامہ کے علماء، جمہور مسلمین کے علماء، ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب حق نہیں ہے۔ چنانچہ محدث امین استرابادی نے اپنی کتاب الفوائد المدنیہ کے آخر میں لکھا ہے، مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ جمہور مسلمین نے ہم شیعوں کے اوپر یہ طنز کیا ہے کہ شیعہ مذہب کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علامہ حلی، اور علامہ حلی نے مرنے کے بعد، وفات کے بعد، اپنے بیٹے سے خواب میں یہ کہا، میرے فرزند، لولا کتاب الالفین و زیارت الحسین لاہلکتنی الفتاوی، اگر کتاب الفین کو میں نے نہ لکھا ہوتا، اگر زیارت امام حسین کو میں نے دنیا میں انجام نہ دیا ہوتا تو میں فتووں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا، یعنی صرف فتووں کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ اعتراض جمہور مسلمین کے بعض علماء نے کیا شیعوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مذہب باطل ہے، شیعہ مذہب ناحق ہے۔ محدث امین استرابادی نے اس کا جواب بعض علماء کی طرف سے یہ نقل کیا کہ علامہ حلی کا خواب میں یہ کہنا کہ کتاب الفین کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی ہے، فتووں کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی ہے، یہ شیعہ مذہب کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ اس کتاب میں 1000 دلیلیں علامہ حلی نے اس بات پر لکھی ہیں کہ شیعہ مذہب حق ہے، اور 1000 دلیلیں اس بات پر آپ نے قائم فرمائی ہیں کہ شیعہ مذہب کے علاوہ جو دوسرے مذہب ہیں وہ باطل ہیں، اور اسی کتاب کی بدولت علامہ حلی کی اس دنیا میں مغفرت ہوئی ہے۔
تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ مذہب حق ہے اور شیعہ مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب باطل ہے۔ تو اس خواب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ مذہب باطل ہے، بلکہ یہ خواب شیعہ مذہب کے حق پر ہونے کی محکم دلیل ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خواب کے ذریعے کبھی کسی کتاب یا کسی عالم کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ اس خواب میں علامہ حلی نے کتاب الفین کی اہمیت کو بتایا کہ کتاب الفین کو تم معمولی کتاب مت سمجھو، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ صرف فتووں سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ فتووں کے ساتھ انسان کا عقیدہ بھی صحیح ہو، تب اس کی عالم آخرت میں مغفرت ہوگی۔ ایک دوسرا خواب جو کتاب النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ کے بارے میں ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، جن کا اصلی نام محمد ابن حسن ہے اور جن کی وفات 460 ہجری میں ہوئی ہے، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ بات بھی آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے کہ شیخ طوسی کتب اربع میں سے 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے مذہب شیعہ کی اہم کتابیں 4 ہیں: کتاب کافی، کتاب من لا یعذرہ الفقیہ، کتاب تہذیب الاحکام اور کتاب استبصار۔ کتاب کافی کو ثقۃ الاسلام کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ کتاب من لا یعذرہ الفقیہ، اس کو ہمارے بڑے عالم دین شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور کتاب استبصار اور تہذیب الاحکام کو شیخ طوسی نے لکھا ہے۔ تو کتب اربع میں سے 2 کتابوں کے رائٹر اور مصنف ہیں شیخ طوسی۔ آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ آپ نے 10,000 روایتیں معصومین سے نقل فرمائی ہیں۔ علم فقہ میں آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم کتاب ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ۔ یہ کتاب آپ نے ظاہراً جب آپ عراق کی سرزمین بغداد پر قیام پذیر تھے تو آپ نے بغداد میں یہ کتاب لکھی تھی، اور کتاب لکھنے کے بعد آپ بغداد سے نجف اشرف تشریف لے آئے، اور وہاں آپ نے حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ لیکن آپ کے بہت سے شاگردین بغداد میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے 3 یہ اہم شاگرد ہیں: حسین ابن مظفر حمدانی، عبد الجبار رازی اور حسن ابن حسین حسکانی۔ یہ 3 افراد، 3 عالم دین آپ کے شاگرد تھے جو بغداد میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے زمانے کے فقیہ تھے، عالم تھے، روایت اہل بیت کو سمجھتے تھے، قرآن و حدیث سے استنباط کرتے تھے۔ جب انہوں نے شیخ طوسی کی کتاب النہایہ کو دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں اس کتاب میں خلل نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب کے مسائل جو ہیں وہ مورد اشکال ہیں، لیکن ہمارے استاد شیخ طوسی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے اس قسم کے اشکالات بہت بعید ہیں۔ چلو ہم لوگ بغداد سے نجف چلتے ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خواب میں
اس بات کی اطلاع دیں کہ یہ کتاب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ کتاب فتووں کے اعتبار سے قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے۔ یہ تینوں بزرگوار بغداد سے نجف آتے ہیں، 3 دن روزہ رہتے ہیں، پھر نجف اشرف میں امیر المومنین کی زری کے قریب جاتے ہیں۔ زیارت کے بعد ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا، مولا آپ ظاہر و باطن کے جاننے والے ہیں، خدا نے سارے اختیارات آپ کے ہاتھوں میں دیے ہیں، آپ مظہر العجائب ہیں، آپ ہم کو خواب میں یہ بات بتائیں کہ کتاب النہایہ جس کو ہمارے استاد شیخ طوسی نے لکھا ہے، اس کے اندر اشکالات ہیں یا اشکالات نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا عمل نہیں کر سکتے۔ ان تینوں بزرگوار نے جو شیخ طوسی کے شاگرد تھے، امیر المومنین سے دعا مانگی، اور رات ہوئی، جب تینوں سوئے تو تینوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد جب آنکھ کھلی نماز صبح کے بعد، یہ تینوں لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کتاب النہایہ کے بارے میں تم کو کوئی میسج دیا ہے؟ ہر ایک نے جب دوسرے سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں، ہم کو اس سلسلے میں میسج مل گیا ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم خواب بیان کرنے سے پہلے اپنے خواب کو لکھ لیں، بلکہ ہم خواب کو لکھ کر سامنے پیش کریں تاکہ ہم جان لیں کہ ہم میں سے کس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے خواب کو لکھا، اور خواب لکھنے کے بعد جب سامنے پیش کیا تو تینوں کا خواب من و عن، لفظاً و معناً ایک تھا۔ تینوں نے یہ تحریر پیش کی کہ مولا نے خواب میں ہم سے یہ کہا ہے کتاب نہایہ کے بارے میں، لم یصنف فی فقہ آل محمد کتابا اولا بان یعتمد علیہ ویتخذ قدوہ۔ علوم آل محمد میں، فقہ آل محمد میں کتاب النہایہ سے بہتر کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس کو عمل کے لیے نمونہ عمل بنایا جائے۔ یعنی کتاب النہایہ جو شیخ طوسی نے لکھی ہے، یہ عمل کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے، اور اس کی علت بھی مولا نے یہ فرمائی تھی، چونکہ لِأَنَّ مُصَنِّفَهُ اعتمد فی تصنیفہ علی خلوص النیہ، چونکہ کتاب النہایہ کے مصنف شیخ طوسی نے اس کتاب کے لکھنے میں، اس کتاب کے تحریر کرنے میں خلوص نیت سے کام لیا۔ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں فقیہ بن جاؤں گا، لوگ مجھے بڑا عالم دین کہیں گے، بلکہ آپ کی نیت قربتاً الی اللہ تھی۔ جب تینوں نے اپنے اپنے خواب کو پیش کیا اور یہی تحریریں پیش کی تو آپس میں سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑا اشتباہ ہو گیا کہ ہم نے کتاب النہایہ کے اوپر اشکال کیا، ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، چلو اپنے استاد شیخ طوسی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معذرت کرتے ہیں اور ان کو یہ خواب بتاتے ہیں، اپنی پوری داستان بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بغداد سے آئے تھے، ہم نے 3 دن روزے رکھے، ہم نے بارگاہ امیر المومنین میں دعا کیا
کہ کتاب النہایہ کی حقیقت اور اس کی ہویت کو ہمارے اوپر واضح کر دیجئے۔ تو مولا نے خواب میں ہم کو یہ بتایا کہ فقہ آل محمد میں سب سے معتبر کتاب فی الحال کتاب النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ ہے۔ یہ تینوں شیخ طوسی کے شاگرد جناب شیخ طوسی کے پاس آئے اور چاہا کہ اپنے خواب کو شیخ طوسی سے بیان کریں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی شیخ طوسی کی نگاہ ان تینوں شاگردوں پہ پڑی تو آپ نے مسکرا کے کہا، لم تسکنوا، تمہیں اس وقت تک اطمینان حاصل نہیں ہوا حتیٰ سمعتم من لفظ مولانا امیر المومنین، جب تک کہ تم نے خود امیر المومنین کی زبان سے یہ نہیں سن لیا کہ کتاب النہایہ معتبر ترین کتاب ہے۔ ان تینوں کو بڑا تعجب ہوا۔ خواب تو ہم نے دیکھا، دعا تو ہم نے مانگی، یہ شیخ طوسی ہمارے خواب سے کیسے مطلع ہو گئے؟ ان تینوں نے شیخ طوسی سے سوال کیا، استاد محترم، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ تحقیق اپنی کتاب النہایہ میں پیش کی ہے وہ بہترین تحقیق ہے، وہ تحقیق قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، مگر میرے استاد آپ کو کس طریقے سے میرے خوابوں کے بارے میں، کس طریقے سے ہمارے خوابوں کے بارے میں اطلاع ہوئی، یہ ذرا بتا دیجئے، تھوڑی سی توضیح اس سلسلے میں بھی دے دیجئے۔ شیخ طوسی نے کہا، سنح لی امیر المومنین کما سنح لکم، جس طریقے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارے خواب میں آئے اور یہ بتایا النہایہ یہ علم فقہ کی بہترین کتاب ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو آپ نے کیا بتایا۔ تو یہاں سے کتاب النہایہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، شیخ طوسی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا خواب کے فائدوں میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ خواب ہمارے لیے میسج ہوتا ہے کہ فلاں کتاب کی قدر کو جانو، فلاں عالم کی اہمیت کو جانو۔ کبھی خواب کے ذریعے کسی علمی شخصیت کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ شیخ مفید جن کی وفات 413 ہجری میں ہوئی ہے، جو ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ میں کہوں جن سے رسمی طور پر اجتہاد کی شروعات ہوئی ہے، اور یہ پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے علم فقہ میں کتاب لکھی ہے۔ البتہ شیخ مفید سے پہلے ابن جنید مجتہد تھے، لیکن چونکہ ان کی کوئی مکمل فتوے کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ مفید پہلے وہ مرجع ہیں، پہلے وہ مجتہد ہیں جنہوں نے علم فقہ میں کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی سب سے مشہور کتاب علم فقہ میں المقنعہ ہے۔ شیخ مفید چونکہ وقت کے مرجع تھے اور ایک بہت اچھے مناظر بھی تھے، اور یہ مفید جو نام تھا یہ مفید تھے ہر ایک کے لیے، دوست کے لیے بھی مفید تھے اور دشمن کے لیے بھی مفید تھے۔ بہت ہی با اخلاق تھے۔ ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی سیدہ اپنے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کی انگلیاں پکڑے ہوئے میرے پاس آئیں اور کہا، شیخ میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ یہ خواب جب شیخ مفید نے دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد وحشت کے عالم میں بیدار ہو گئے،
رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ شہزادی فاطمہ میرے خواب میں آ کے کہہ رہی ہیں میرے بچوں حسن اور حسین کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ میری کیا اوقات ہے میں امام حسن یا امام حسین کو فقہی مسئلے بتاؤں؟ یقیناً مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پوری رات گریہ کرتے رہے، پوری رات اضطراب کے عالم میں آپ نے گزاری۔ صبح نمودار ہوئی، آپ جب درس دینے کے لیے منبر پہ گئے تو کیا دیکھا کہ ایک سیدہ خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے میرے درس میں آ رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے خواب میں بی بی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طریقے سے اسی انداز سے انہوں نے دیکھا کہ یہ سیدہ خاتون آ رہی ہے اور اپنے ہاتھوں میں اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ اور شیخ مفید کے قریب یہ خاتون آئیں اور آنے کے بعد کہا شیخ میرے بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ اب شیخ مفید کو وہ خواب یاد آیا جو رات میں آپ نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر آپ کو مل گئی۔ اس خواب سے آپ نے سمجھا یہ 2 بچے جو تعلیم کے لیے میرے حوالے کیے گئے ہیں یہ معمولی بچے نہیں ہیں، ان کا مستقبل بہت ہی روشن ہے، ان کا مستقبل بہت ہی واضح ہے اور یہ آنے والے زمانے میں لوگوں کی بہت خدمت کریں گے، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، ادب کے ذریعے۔ یہاں پاس رک کے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی نے عالم خواب میں یہ کہا تھا شیخ مفید ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو علم کلام کی تعلیم دو، علم رجال کی تعلیم دو، علم درایت الحدیث کی تعلیم دو، ان بچوں کو علم نحو کی تعلیم دو، علم صرف کی تعلیم دو، علم منطق و فلسفہ کی تعلیم دو۔ کیوں؟ چونکہ علم منطق کا عالم محدود ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو۔ ایک فلسفے کا عالم جو فلسفی کہلاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ ہو۔ علم رجال کا عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ ہو۔ اسی طریقے سے علم کلام کا عالم، علم تفسیر کا عالم، علم نحو صرف کا عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو۔ لیکن ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ منطقی بھی ہوتا ہے، فلسفی بھی ہوتا ہے، نحوی بھی ہوتا ہے، صرفی بھی ہوتا ہے، رجالی بھی ہوتا ہے، علم درایا کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا فقیہ کوئی بے ارزش اور معمولی شخص نہیں ہوتا ہے، بلکہ فقیہ ایسا سورج ہوتا ہے جو دنیائے علم میں جگمگاتا رہتا ہے۔ تو اس خواب سے علم فقہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا ہم فقیہ کی عزت کریں، فقیہ کے احترام کو اور بالائے احترام کریں، فقیہ کی عزت اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔